تہجد کی نماز کی فضیلت کیا ہے اور ہم کو پڑھنا چاہیے، خاص کر تبلیغیوں کو، دینداروں کو، صوفیوں کو، ذاکروں کو، حافظوں کو، عالموں کو، مفتیوں کو تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے۔ جب ٹرین کا جو کیا ہے چلانے والا انجن ٹھیک ہوگا تو ڈبیاں ٹھیک ہوں گی نا، بھوگیاں ٹھیک ہوں گی نا۔ تو آپ لوگ تہجد کا اہتمام فرمائیں، بولو انشاءاللہ جلدی سو اور جلدی اڑ جاؤ۔ علیکم بصلاۃ اللیل، تمہارے اوپر لازم ہے کہ رات کی نماز پڑھو۔ فإنه دأب الانبیاء من قبلکم، آپ سے پہلے تمام انبیاء کرام یہ نماز پڑھتے تھے، رواہ البخاری۔ یہ عبارتوں خم تو دعا شوید ہے۔ تو بولو ای ساعات افضل، سب سے اونچی ساعت کون سی ہے؟ عشاء کی اذان سے لے کر فجر کی اذان تک، اس ٹائم کو 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ پہلے حصے میں عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن زیادہ تاخیر مت کرو۔ دوسرے حصے میں عشاء کی نماز پڑھنا جائز تو ہے، سنت کے خلاف ہے، استحباب کے خلاف ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے وہ میں نے ابھی بتا دیا، یہ تہجد کا بھی ٹائم ہے، اور یہ سحری کا بھی ٹائم ہے، اور یہ عشاء کی نماز اگر پڑھو گے تو ادا ہے، قضا نہیں، لیکن مکروہ ہے، اتنی تاخیر مت کرو۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ تو تہجد پڑھا کرو۔ تو امام شبلی سے کسی نے پوچھا، اولیاء کے سردار امام شبلی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل بچے غیرادر بیٹھے ہوئے، 3 باتیں بھی آپ نے غور سے نہیں سنی، نہیں مانتا ہوں۔ ہاں نہیں، اس سے پہلے 3 باتیں، اچھا بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ، تو توجہ سے بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن وہ ویڈیو ہے، ہماری ویڈیو ہماری مرضی، اس لیے جو نا پھر میں بول نہیں رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اچھا، تو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ شبلی رحمت سے کسی نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا؟ انہوں نے کہا میرے سارے اعمال ایک طرف رکھ لیے گئے، میری جو مغفرت ہوئی نا الا رکعتی فی جوف اللیل، رات کو میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا اور اس کا میں کسی کو نہیں بتاتا تھا، تو آج اس کی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی۔ بہانے ہیں نا جی، اپنے لیے بہانے تلاش کرو، ایسے اعمال کرو کسی کو نہ بتاؤ، بتاؤ تو گناہ نہیں ہے، یہ ایک سبق ہے۔ کچھ اعمال ایسی بھی کرو جو کسی کو پتہ نہ ہو۔ تہجد کی نماز 2 رکعت پڑھو، لیکن پڑھو، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو والسلام۔